الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جناب طارق محمود صاحب اور دیگر تمام سامعین و ناظرین کرام، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ آیات کریمہ، آیات بینات 5 کی 5 بنو تمیم کے وفد اور ثابت بن قیس اور شیخین کے متعلق نازل ہوئی، اس پر ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ جناب حسن اللہ یاری صاحب نے عدم ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اس پر دلیل لانا ان کا کام ہے، دلیل قرآن اور حدیث سے اپنے قیاس سے نہیں۔ جتنی بھی انہوں نے کتابیں دکھائیں، جتنی بھی آیاتیں پڑھی، انہی کے زیر تحت کسی ایک جگہ پر بھی کسی ایک نے، چاہے وہ شیعہ عالمی کیوں نہ ہو، کسی مفسر نے لکھا ہو سورہ حجرات کی 5 آیات بینات کے تحت یہ تو ان کو آفر دے رہا ہوں، شیعہ مفسر نے بھی لکھا ہو ان 5 آیات بینات کے تحت، یعنی آپ کے ائمہ معصومین جو ہے نا، آپ 12 امام مانتے ہیں، ہم 12 سے زیادہ مانتے ہیں، آپ 12 مانتے ہیں، ہم 12 سے زیادہ مانتے ہیں، آپ 12 امام میں سے کسی ایک کا قول صحیح سند کے ساتھ شیعہ تفسیر سے دکھا دیں کہ سورہ حجرات کی 5 آیات کریمہ کے تحت کسی امام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ان آیات بینات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطلب کہ ایمان سے خارج کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کی کوئی روایت دکھائیں۔ لیکن میں نے آپ کو 18 آیاتیں پڑھی، 18 مزید پڑھ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جنہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے یا ان کو منافق کہا یا کافر کہا، کسی کو مومن نہیں کہا۔ لیکن ابھی میں آپ کو ایک اور پہلو سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور بات ہے، طارق صاحب یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر سکم نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ صرف ہوتی ہے ایموشنل بلیک میلنگ، لفاظی لوگوں پہ حاوی ہونا۔ میں آپ کو ایک اور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کی اصول کافی ہے نا، اس پر امام غیب کی آپ کے ہاں سند ہے کہ ان کی مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ میرے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ تو اصول کافی کے اندر 16,000 کچھ حدیثیں ٹوٹل، جس کے اندر کم از کم 9,500 حدیثیں ضعیف ہیں جناب، قابل عمل بھی نہیں ہے، یہ آپ کے لیے معلومات کے لیے اضافہ کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد دنیا کا قانون ہے بھائی طارق محمود صاحب، دنیا کا قانون ہے، قانون بنایا جاتا ہے، پھر اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو لاگو کیا جاتا ہے، یہ دنیا کا قانون ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں۔ تو اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تو ایسا کریم رب ہے، رب تو آخری سانس تک بھی توبہ کا موقع دیتا ہے کہ سنبھل جا، حد تک اتنا رب آفر دیتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ اللہ فرماتا ہے جو توبہ کرے، ایمان لائے، عمل صالح کرے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ رب تو ایسا کریم ہے، تو رب تعالیٰ ایسا کیسے کسی پہ مطلب ظلم کر سکتا ہے کہ قانون بنایا نہ ہو اور اس پہ لاگو کر دیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان للمشرکین اللہ نے فرمایا محبوب آج کے بعد یہ نہ نبی کو حق حاصل ہے، نہ کسی مومن کو حق حاصل ہے کہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ پہلے اپنے مشرکین رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے خوف ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارا کیا ہوگا، ہم تو پہلے مغفرت کی دعا کرتے تھے نا۔ یہ حضرت کہتے ہیں نا کہ جب آیات نازل ہو جب لاگو ہو جاتی ہے، میں ان کا جواب دے رہا ہوں قرآن سے، اس کا جواب دے رہا ہوں قرآن سے۔ تو حضرات مکرم، تو صحابہ کرام کو جب فکر لاحق ہوئی کہ اب ہمارا کیا ہوگا، تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان اللہ بكل شيء علیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس وقت تک گمراہ قرار نہیں دیتا جب تک ان پر واضح نہ کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کے غلاموں، جو تم پہلے اپنے مشرکی رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے ہو، اس کا تمہاری صحت پر کوئی اثر نہیں ہے، اب سے یہ حکم جاری ہے، اب کے بعد تم نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اسلام کے احکامات جو ہیں یہ تدریجی مراحل سے گزر کر تدریج یعنی پہنچے ہیں۔ تو پہلے منافقین کی نماز جنازہ پڑھنا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ منع نہیں تھا۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی تو دعائے مغفرت کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم
70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، مولا نے فرمایا محبوب 70 مرتبہ بھی دعا فرمائیں گے تو میں قبول نہیں فرماؤں گا۔ یہ نہیں ہے کہ میری عطا میں کمی ہے یا تیری شان میں کمی ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ذالک بانہم، طارق محمود صاحب توجہ فرمائیں گے، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اللہ نے فرمایا یہ کافر ہو کر مرا ہے، رب نے کافر کو کافر کہا۔ اور آگے ارشاد فرما دیا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم کفروا باللہ ورسولہ۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے محبوب آج کے بعد آپ نے کسی منافق کی نہ نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ کسی منافق کی قبر پہ جانا ہے، یہ حکم آ گیا۔ اس کے بعد نہ کسی مومن نے کسی کی جنازہ پڑھی منافق کی، نہ کسی کی قبر پہ گئے۔ لیکن یہ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں، حوالے بڑے ہیں لیکن وقت مختصر ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھتا ہے، اونچا بولتا ہے، یہ بڑا جرم ہے، یا آپ کا پرسنل راز آؤٹ کر دیتا ہے، یہ بڑا جرم ہے۔ لا محالہ جو پرسنل راز ہے وہ بڑا جرم ہے۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ، عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کی تیاری کرنے کا ارادہ کیا تو حاتب ابن ابی بلتا نے یہ خط کے ذریعے مشرکین مکہ کو خبر بھجوانے کا ارادہ کیا، ایک لونڈی کے ذریعے بھجوا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر صحابہ کو بھیجا، وہاں پہ ایک عورت جا رہی ہوگی، اس کو پکڑ کر لے آئے، اس کے پاس ایک خط ہے۔ جب اس کو پکڑ کر لائے اس کے پاس خط نکلا تو اس خط کو دیکھا گیا تو وہ لکھائی جو ہے وہ حضرت حاتب ابن ابی بلتا کی تھی، اور اونٹ جو تھا وہ بھی حاتب ابن ابی بلتا کا تھا۔ پوچھا گیا جناب کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ توجہ سے سماعت فرمائے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ جب کہا گیا تھا کہ تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت حاتب ابن ابی بلتا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا نہ میں مشرکین پر احسان کرنا چاہتا تھا، میں صرف احسان کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کریمہ نازل فرمائی، سورۃ ممتحنہ، اس کی پہلی آیات کریمہ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم ما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اس کے متعلق نازل فرمائی، قرآن کی آیات بھی نازل ہو گئی، جرم بھی ثابت ہو گیا، جرم بھی بڑا ثابت ہو گیا۔ اور یہ تفسیریں کون کون سی ہیں میرے سامنے؟ یہ تفسیریں ہیں، تفسیر الکوثر یہ بھی شیعوں کی کتاب ہے، تفسیر ہے، تفسیر بلاغ القرآن یہ بھی شیعوں کی تفسیر ہے، تفسیر القرآن یہ بھی شیعوں کی تفسیر ہے، حاشیہ جوادی یہ بھی شیعوں کی تفسیر ہے، عمدۃ البیان یہ بھی شیعوں کی تفسیر ہے، تفسیر فرات یہ بھی شیعوں کی تفسیر ہے، تفسیر فیضان الرحمن یہ بھی شیعوں کی تفسیر ہے، تفسیر نمونہ یہ بھی شیعوں کی تفسیر ہے، تفسیر نور الثقلین یہ بھی شیعوں کی تفسیر ہے۔ اب میں آپ کو صرف تفسیر نمونہ کی عبارت سنانا چاہتا ہوں، بلکہ ٹائم مختصر رہ گیا ہے، میں خلاصہ کرتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ان تمام تفسیروں میں یہ حوالہ موجود ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے حکم دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بیٹھ جا، تو نہیں جانتا یہ بدری صحابہ ہے، بدری صحابہ کو اللہ خصوصی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو ان کا اتنا بڑا جرم صرف بدری صحابی ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا ہے۔ تو یہاں پہ رفع صوت اور شیخین جو مطلب کہ بدری صحابہ کے ہیرو ہیں ان پہ ایمان آ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے شیخین پر؟ اگر دلیل ہے تو جناب دلیل دیں، جیسے میں قرآن پڑھ کر دلیل دے رہا ہوں ایسے کوئی دلیل دیں، بے شک اپنی شیعہ تفسیروں سے دیں کہ ایک جملہ دکھائیں، اپنے 12 ائمہ میں سے کسی کا الفاظ دکھائے کئی سند کے ساتھ، اپنے شیعہ تفسیروں سے دکھائے کہ کسی نے یہ سورہ حجرات کی 5 آیات بینات کے تحت کہا ہو کہ ان آیات کریمہ کے تحت شیخین کا ایمان ختم ہو گیا تھا، معدوم ہو گیا تھا۔ آپ ایک روایت دکھائیں، ورنہ آپ کا قیاس ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے۔ جی ختم ہو گیا جی علامہ صاحب۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ اپنی کتابوں سے دکھاؤ، میں نے اپنی کتاب سے دکھا دیا ہے اور ان کے اپنے کتاب سے بھی دکھا دیا۔ ان کا امام ہے ماتوریدی، بھائی ماتوریدی ہے، آپ کا فرقے کا امام ہے،
ابو منصور الماتریدی اس کا لقب ہے امام الہدا، امام الہدا. یہ میں نے دکھا دیا ہے، اور آپ نے شاید پہلے بھی میں نے عبارات کو پڑھی ہے بہت دفعہ مناظرات میں. جزء 9 ہے. کسی جماعت مریا کے عالم نے خود سب ماتریدی ہیں رد نہیں کیا کہ ہمارے امام کی کتاب نہیں ہے، اس کے الفاظ نہیں ہے، یا جواب دے کہ آپ نے غلط ترجمہ ہے، اس کا مطلب کچھ اور بنتا ہے. یہ صفحہ نمبر 323 ہے. یہ شروع ہو جاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کے لا ترفعوا اصواتکم، اس کے شرح میں. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ آپ کا بلا کرے، وعندنا لا يحتمل ان يكون ما ذكر من رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهر به وذكر ما من التقدم بين يدي الله ورسوله والامر والنهي ان يكون الخطاب بذلك للذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه واله واتبعوا امره ونهيه. کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جو آیات میں جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ آواز بلند ہوئی ہے، جہر صوت کیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جو اوامر و نواہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. ہمارے نزدیک ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ یتجارس کان اجل فی قلوبهم واعظم قدرا من یتجاسروا فی التقدم بین یدیہ بامر او قول. کیونکہ ان کے دل میں ایمان تھا، محبت رسول، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے ادبی کریں، بے احترامی کریں. تو یہ کس کے لیے کہتا ہے؟ یہ اہل نفاق اور اہل شرک کے لیے. یہ خود آپ کا امام کہہ رہا ہے کہ یہ آیت جس کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ حتماً مشرک منافق ہے، مشرک منافق ہے، یہ مومنین کے لیے نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں آیت کی دلالت میں یہ دیکھیں، یہ رافضی ہے، یہ میرے الفاظ ہیں، یہ آپ کے امام چھوٹا عالم بھی نہیں ہے، ماتریدیہ فرقے کا امام ہے، وہ کہہ رہا ہے. اور آپ کہتے ہیں واضح الفاظ میں دکھائیں. اس سے زیادہ واضح الفاظ سب کو سمجھ آ گئی کہ بھئی اس آیت میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے جس نے یہ عمل بجا لائی ہے. اور آپ کے نزدیک بالاجماع روایت موجود ہے کہ یہ کیا کون ہے؟ یا ابو بکر عمر ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ واضح دلیل لے کے آؤ. واضح، اس سے زیادہ واضح دلیل میں کیا لے کے آؤں؟ اچھا، انہوں نے کہا کہ کافی کے روایات ضعیف ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں ہے جی، وہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ کافی لشیعتنا، وہ کوئی حدیث نہیں ہے. کافی کے سب روایت ہمارے ہاں صحیح ہے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ حاتب ابن ابی بلتعہ اس نے کفار کو رپورٹ بھیجی ہے کہ بھئی لشکر کچھ آ رہا ہے. تو وہ پکڑا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں ایسا کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کوئی قوم عشیرت تو ہے نہیں، میرے گھر والے وہاں پہ رہتے ہیں، کفار کے درمیان رہتے ہیں. میں نے ان کی جو ہے کچھ عزت بنانے کے لیے تاکہ کفار ان کے ساتھ بہتر برتاؤ کریں، یہ کریں. دیکھیں اس نے جو عمل کیا تھا وہ اس نے غلط عمل کیا، فسق کا عمل انجام دیا. ٹھیک ہے نا، فسق کا عمل انجام دیا، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ کفر نہیں ہے. اگر کوئی کافروں کو اپنے اہل و عیال کی جان بچانے کے لیے کافروں کو ایسا رپورٹ دیا ہے، وہ فسق ہے، کفر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کفار کو کوئی رپورٹ دینے کے مترادف نہیں ہے بھائی. یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. او بھائی آپ کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے، مجلس میں کسی نے آواز بلند کیا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بھائی. بار بار کہہ رہے ہیں کہ تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اللہ کی توہین ہے، یہ کفر ہے، یہ سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے. ابو بلتعہ نے جو کیا تھا وہ فسق ہے بلا شک بلا ریب، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس سے کافر بن گیا. ٹھیک ہے نا. وہ بھی کوئی حدیث آپ نے پیش نہیں، آپ کی اپنی کتابوں کی حدیث ہے. کوئی حدیث پیش کرتے تو میں جواب دیتا نا. وہ تو میں نے آپ ہی کی کتابوں سے روایت پڑھی ہے، لیکن اس کا ابو بکر عمر کے فعل سے کوئی قیاس ہی نہیں ہے. ابو بکر عمر کا فعل بہت ہی بڑا ہے اس سے کے مقابل، کیونکہ بے احترامی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں ایک شخص جو ہے کفار کو خط لکھتا ہے، وہ بڑا ہے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے، یا قرآن جلائے، یا اللہ کو گالی دے دے، اللہ کی توہین کرے. کون سا بڑا ہے؟ لازمی بات ہے. احانت بڑی جرم ہے بھائی. احانت کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں، کیا ہوا، کیا ایسی بات ہوئی. تو میرے محترم ناظرین، یہاں اچھا میں مزید گفتگو کروں اس موضوع پر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. ان کے اپنے امام نے کہہ دیا کہ آیت دلالت کرتا ہے کہ جس شخص سے یہ فعل صادر ہوا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، منافق اور مشرک ہے. میں ان کے اپنے کتب سے بعض علماء کے دیکھیں، ان کے اکابر علماء کی بعض شہادتیں دکھاتا ہوں کہ رفع صوت جو ہے وہ بے ادبی ہے اور حبط عمل یہ کفر کی دلیل ہے. ان کے اپنے کتب سے میں دکھا دیتا ہوں. یہ تفسیر فخر رازی ہے، مجلد العاشر
چاپ دار الفکر. اور فخر رازی کوئی شیعہ نہیں, یہ کٹر انٹائی شیعہ ہے اور بہت بڑا عالم ہے فخر رازی. اور اس کی تفسیر مفاتیح الغیب یہ شورۂ آفاق ہے. یہ دیکھیں سورہ حجرات ہے, صفحہ نمبر 103 ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, وہی آیات ہے. ٹھیک ہے نا. کیا فرماتے ہیں فخر رازی؟ فرماتے ہیں رفع الصوت دلیل قلت الاحتشام و ترک الاحترام. اے رفع الصوت ترک احترام ہے, قلت احتشام. احتشام بولتے ہیں تعظیم, تعظیم نہ کرنے کے مترادف, وہ ہم جھگڑا کر کے آواز بلند کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر صفحہ نمبر 105 میں فرماتے ہیں سورہ حجرات ہی کے ذیل میں, ان تحبت کے ذیل میں, اشارۃ انکم ان رفعتم اصواتکم وتقدمتم تتمکن منکم هذه الرذائل وتهدي الى الاستحقار. آپ جب رفع صوت کرتے ہیں یہ استحقار نبی کو حقیر سمجھنے کے مترادف ہے. وانه يفضي الى الانفراد والارتداد المحبط. یہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ امت سے الگ ہو جائیں گے اور آپ مرتد ہو جائیں گے, اور مرتد ارتداد کی وجہ سے آپ کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون. اور آپ کو کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے مرتد ہونے کا اپنی پتہ چلے گا. آپ سمجھے گا نا, میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کی ہے, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو مرتد ہو چکے ہیں اور آپ کے اعمال سب حبط ہو چکے ہیں. اشارۃ الی ان الردۃ تتمکن من النفس بحيث لا يشعر الانسان. کہتے ہیں انسان مرتد بنتا ہے لیکن اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مرتد بن چکا ہے. یہ کس لیے؟ رفع صوت کی وجہ سے. یہ میرے الفاظ ہیں, اسی آیہ کے ذیل میں, اسی آیہ کے ذیل میں. یہ اللباب فی علوم الکتاب تألیف المفسر ابو حفص عمر بن علی بن عادل الدمشقی الحنبلی, جزء 17 چاپ مؤسسۃ دار الکتب العلمیہ 1998 میں چھپی. ملاحظہ کریں سورۃ الحجرات لا ترفعوا اصواتکم, ٹھیک ہے نا, اسی کے شرح میں فرماتے ہیں فصل معنی الکلام. اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے ان رفعتم اصواتکم وتقدمتم, اگر تم اپنی آوازیں بلند کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اور ان سے آگے بڑھو, فذلك يؤدي الى الاستحقار. یہ آپ اس فعل کا معنی یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر کر رہے ہیں, بے عزتی کر رہے ہیں, ان کی بے ادبی کر رہے ہیں. وَهُوَ يُفْضِي إِلَى الْإِرْتِدَادِ, اور استحقار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ کیا ہے؟ ارتداد. یہ میرے یہ قرآن کی تفسیر ہے یا میرا قیاس ہے؟ والارتداد محبط, اور ارتداد کا مطلب ہے آپ کے عمل حبط ہو گئے. ٹھیک ہے نا. یہ تفسیر ہے فتح الرحمن بکشف ما یلتبس فی القرآن, تألیف شیخ الاسلام ابی یحییٰ زکریا الانصاری, چاپ دار القرآن الکریم. ملاحظہ کریں یہاں پر سورہ حجرات ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیف ما ان الاحباط اعمال انما تحبط بالکفر ورفع الصوت على صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ليس بالکفر. کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ بھئی رفع صوت کی وجہ سے حبط اعمال کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ حبط اعمال صرف کفر کی وجہ سے ہوتا ہے اور رفع صوت بذات خود کوئی کفر نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں, المراد به الاستخفاف بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ لأنه ربما يؤدي الى الكفر. کہتے ہیں کیونکہ رفع صوت بے ادبی ہے, اور بے ادبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رفع صوت بذات خود کفر نہیں ہے, لیکن رفع صوت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی بے ادبی ہے, نبی کی گستاخی ہے, اور یہ کفر ہے, یہ کفر ہے, مخالف ادب ہے, ادب کی مخالفت ہے. الشفاء بتحریف حقوق المصطفى للقاضي عیاض, چاپ دار الکتب العلمیہ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم ان تحبط اعمالکم ولا يحبط العمل الا الكفر والكافر يقتل. اسی آیے کے ذیل میں کہتے ہیں کہ حبط عمل کفر کی دلیل ہے, اور جو جس کے عمل حبط ہوتی ہے یہ واجب القتل ہوتا ہے ایسا شخص, کیونکہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کی. یہ کوئی چھوٹی بات آپ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم احترام ایک عام مولوی کے عدم احترام جیسا ہے؟ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہے, ان کے سامنے گستاخی کرنا اس کا جرم بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, میرا ٹائم شاید ختم.